ہم لوہے کے چنے ہیں، آسانی سے نہیں چبائے جا سکتے۔ ہمارے حکمران باہر کے غلام ہیں کہ جمعیت دور بادلوں میں بارش کو تاڑ لیتی ہے۔ مدارس کو اور اس کے تحفظ کو کسی کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ میں نے 15 سال سے زیادہ عرصہ ہوئے وفاق المدارس العربیہ سے کہا تھا کہ حکومت سے مذاکرات مت کرو، اور میری جماعت کے شورا کے اراکین جانتے ہیں کہ ہم نے بار بار اس موقف کا اعادہ کیا کہ حکومت دیانت کی بنیاد پر مذاکرات نہیں کر رہی، یہ بیرونی ایجنڈے پہ کام کر رہی ہے۔ ہمارے حکمران باہر کے غلام ہیں، ہمارے حکمران باہر کے ایجنٹ ہیں، اور انہوں نے ایک دن تاریکی میں تمہاری پیٹھ میں چھرا گھونپ دینا ہے۔ تو آج میں وفاق المدارس سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری بات مان لیتے، بروقت اپنے آپ کو سنبھال لیتے، آج ہمارے حکمرانوں کو اتنا بڑا فیصلہ کرنے کی جرت نہ ہوتی۔ پتہ نہیں کیا کیا باتیں بنائی گئی۔ لہذا وفاق المدارس یہ ہماری تنظیم ہے۔ وفاق المدارس یہ جمعیت کی تنظیم ہے۔ اگر وفاق المدارس کے اپنے عہدیدار مدارس کا تحفظ نہیں کریں گے تو جمعیت علماء اسلام مدارس کا تحفظ کرے گی۔ نعرہ تکبیر! زندہ جمعیت! زندہ جمعیت! علماء کی جمعیت! فقہاء کی جمعیت! صلحاء کی جمعیت! ہم مدارس کو اور اس کے تحفظ کو کسی کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ تو میرے محترم دوستو، علماء کرام، مدارس کے محتممین، مدارس کے ذمہ داران، پورے ملک کے تمام مکاتب فکر کے مدارس کو کہنا چاہتا ہوں کہ جمعیت دور بادلوں میں بارش کو تاڑ لیتی ہے، اور تم اس وقت اس کو مانتے ہو جب تم پر برسنے لگتی ہے۔ ہم نے بروقت کہا تھا کہ حکومت کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں۔ حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ لیے پھرو اپنے بورڈوں کو، تمہاری ان بورڈوں میں بھی طالب علم نہیں ہوں گے، کوئی گدھی چریں گے اس کے اندر۔ یہ سازشیں کس طرح بے نقاب ہو رہی ہیں، جماعتوں کو توڑتے ہیں، جماعتوں کے اندر سازشیں کرتے ہیں، سازشیوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ تو پھر دیکھ لیا، جمعیت علماء اسلام کو توڑنے کی کوشش کر رہے تھے، اللہ نے جمعیت کی تطہیر کا انتظام کر لیا۔ تو انشاءاللہ العزیز اللہ ہمارا محافظ ہے، اسی ایک اللہ پر توکل رکھیں، یہ کچھ آپ کا نہیں بگاڑ سکتے انشاءاللہ العزیز۔ ہمارے اندر خود اعتمادی ہونی چاہیے، ہمیں حکمرانوں کے روب اور دبدبے میں نہیں آنا چاہیے۔ حکمرانوں پر اپنا روب دبدبہ جماؤ، ان کے روب دبدبے میں مت آؤ۔ ہم روب قبول کرنے والے نہیں ہیں، ہم روب ڈالنے والے لوگ ہیں۔ ہم لوہے کے چنے ہیں، آسانی سے نہیں چبائے جا سکتے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ پر توکل کرتے ہوئے ان مشکل حالات کا مقابلہ کریں گے، ان ظالم اور ناجائز حکمرانوں سے
پاکستان کو آزاد کرائیں گے. اور تمام اداروں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ملک میں مزاحمت کا رویہ مت اختیار کریں. ہم چاہتے ہیں کہ ملک شائستگی کے ساتھ چلے. ہر طبقہ زندگی کو اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے دیجیے. جہاں جس میدان میں جو ادارے کام کر رہے ہیں، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ پاکستان کی دینی مدارس عالمی انسانی حقوق کے چارٹر کے عین مطابق کام کر رہے ہیں، اپنا حق استعمال کر رہے ہیں. تو بس آج یہی نئی بات آئی اور اس پر میں نے آپ حضرات کو اپنا موقف دیا ہے. تو ان کے خلاف لڑنا ہے یا نہیں آپ لوگوں نے؟ تو پھر 26 مارچ کو اسلام آباد جانا ہے نا، لانگ مارچ کرنا ہے. وعدہ ہے نا؟ انشاءاللہ یہاں جمعیت کے سارے عہدیدار بیٹھے ہوئے ہیں، تقریباً ہر ضلع کے لوگ ہیں اور کل بھی ہوں گے انشاءاللہ. تو اس عہد کو ہم پھر طے کریں گے. باقی پارٹیوں کے لیے شاید لانگ مارچ نیا ہو، ہمارا تو تجربہ ہو چکا ہے. ہمیں تو پتہ ہے کہ لانگ مارچ کوئی مسئلہ نہیں. ہم دل سے اس چیلنج کو قبول کرتے ہیں انشاءاللہ. نعرہ تکبیر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.